کہتے تو حافظ محمد بخش بنو ہے، چنگیرا چاہوں ہے، روٹیاں پنوں ہیں. یہ تصور تھا علم دین کے بارے میں ہمارے پنجاب کا. اور میں ان سے کہتا بس مجھے آپ اجازت دے دیں میں پن کے کھا لیتا ہوں، لیکن میں نے اب علم پڑھنا. وہ کہیں یہ ہو نہیں سکتا. 6 مہینے ہمارے گھر میں جھگڑا رہا. میں فروری میں گھر پہنچا. فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر 8 مہینے، اکتوبر 9 مہینے، نومبر 23 نومبر 10 مہینے. 10 مہینے گھر میں چکی چلے. وہ کہتے ہیں مولوی نہیں بڑھن دے میں ساڑی نک وٹھاؤں میں ساڑی نک وٹھاؤں میں ایسا کسی نے منہ مکھامن جو کہ نہیں رہ گئے. اور میں ان سے کہتا مہربانی کر دو میں نے واپس نہیں کرنا. 23 نومبر 1972 میں صبح ناشتہ کر رہا تھا. میرے والد صاحب مرحوم ہے سفید دھوتی سفید کرتا اور کیوں مجھے وہ ان کی حیث بھی آج تک ہے. یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر سے نکل جا. یہ تو مولوی بننا ہے میرے گھر سے نکل جا. میرا ناشتہ وہیں ہے. میں کہا جی اجازت تو ہو گئی نا میں نکل جاؤں چاہے غصے نہ لو. پھر میں نے اپنا بستر اٹھایا اور رائمنڈ پہنچ گیا. 26 نومبر 1972 میں رائمنڈ کے مدرسے میں داخل ہوا. 8 سال میں وہاں چٹائی سے سل کر پڑھتا رہا. یہ پیسے پر کوئی کروا سکتا یا حضور کی محبت نہ ہو تو یہ ہو سکتا ہے. گھر کے آرام چھوڑے، گھر کی راحت نہیں چھوڑی. اور ایسی مشقت کی زندگی دیکھی تو مجھے آج خود میں یاد کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ کیسے ہوگا. تو میں آپ کو اب الٹی راہوں پر لے جاؤں گا. کیا میں نے اپنے اللہ کو جان نہیں دینی؟ کیا میں نے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ کتنے آدمیوں کا میں حساب کیسے دوں گا؟ اگر میں آپ سب کو غلط راستے پہ لگا دوں تو میں حساب کہاں سے دوں گا اللہ تعالیٰ کو؟ جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے تو آپ سے کوئی لالچ نہیں نا. آپ نے مجھے ہمیں کوئی پیسے دیے؟ ہم تو اپنی سواریوں پر آئے. روٹی آپ لوگوں نے کھلائی ہے، آپ کی مہربانی. نہ کھلاتے تو ہم اپنی کھا لیتے. اور پھر آپ کی راہ اپنی ہماری اپنی. تو مجھے آپ کو الٹے راستے پر لے جانے کے لیے کیا چیز محرک کیا ہے؟ جبکہ میں اپنا ہر آرام و راحت میں نے چھوڑا اور اب بھی پردیسیوں کی طرح گھر میں. تو صرف اس لیے کہ میں آپ کو بدرا کر دوں، آپ کو اللہ کے رسول کی محبت سے دور کر دوں. تو کس کی محبت میں ہم نے گھر چھوڑے؟ کس کی محبت سے 30 برس ہو گئے ہمیں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے؟ ایک دن میری ماں کہنے لگی میں تو تیری شکل ہی بھول گئی. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا 88 میں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہماری پوری تحصیل میں کیا پورے ضلع میں میرے خیال میں پہلا واقعہ ہوگا کسی ذمہ دار کا جنازہ اس کے بیٹے نے پڑھایا. غسل خود دیا ہو. ذمہ داروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مریا پہ غسل کیوں دیں. باہر سے لوگ آتے ہیں غسل دینے والے، باہر سے آتے ہیں جنازہ پڑھانے. جنازہ تو آخری تحفہ ہے جو میت کو دیا جاتا ہے، آخری دعا ہے یا اللہ اس کی بخشش کر. میں اپنے باپ کا جنازہ جب پڑھوں گا تو میں دعا پڑھوں گا نہیں، میں تو دعا مانگوں گا یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے. اور اگر میں کسی مولوی صاحب کو بلاتا ہوں یہ جنازہ پڑھاؤ، وہ تو 5 پہلے بھی پڑھا چکا ہے، اس نے کب دعا مانگنی ہے؟ وہ تو پڑھ کے فارغ ہو جائے گا. اور اگر بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو، بیٹا ماں کے سامنے کھڑا ہو
وہ تو روئے گا یا اللہ میری ماں آ رہی ہے معاف کر، یا اللہ میرا باپ آ رہا ہے کہ معاف کر۔ اس تبلیغ کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا کہ ہم نے اپنے باپ کو خود رخصت کی، خود نہلایا، خود کفن پہنا، خود جنازہ پڑھا، خود قبر میں ہوتا۔ کہاں سے یہ دولت ہمیں؟ میرا بھائی دل کا ڈاکٹر، میرا باپ دل کے دورے سے مر گیا، اس کا علم کام نہ آیا، جو میں نے پڑھا وہ میرے باپ کے کام آیا مرنے کے بعد۔ میرے بھائی کا علم تو کھڑا ہو گیا آنکھوں کے سامنے، زندگی ہار گئی۔ زندگی نے ہارنا ہی ہوتا ہے، کب جیتی؟ اور جو اس راہ میں نکل کے پڑھا کہ موت کے بعد بھی کام ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی جان کا حساب دینا مشکل ہے، اتنے مسلمانوں کا حساب کون دے گا؟ تو بھائیوں، یہ ہماری باتیں ہیں، میں نے تفصیل سے آپ کو بتائی ہیں، 3 گھنٹے ہو چکے ہیں، ان کو لے کر ہم دنیا میں پھر رہے ہیں۔ ایمان بناؤ، عبادات بناؤ، علم سیکھو، اخلاق بناؤ، اللہ کی رضا کے سوا کوئی جذبہ نہ ہو، ساری دنیا میں پیغام حق پہنچاؤ۔ یہ سارا تبلیغی پروگرام ہے، اس کے لیے پھرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ 82 سال میں نے بتایا عالم میں کلمہ زندہ ہو، ہم بھی محنت کریں، اس کو لے کر پھریں۔ پھرنے والوں کا ہم پر احسان ہے کہ جن کے پھرنے نے آج 6 کے 6 بر اعظم میں توحید کی صدا کو بلند کیا ہوا ہے۔ فروخ رحمت اللہ علیہ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، اللہ کی راہ میں نکلے ترکستان کی طرف، بیوی حاملہ تھی، وہ کہنے کہ تم تو جا رہے ہو، میں تو حاملہ ہوں، کہنے کہ تو اور جو تیرے پیٹ میں ہے اللہ کے سپرد، اور ان کو زاد راہ 30,000 درہم دے کر گئے کہ یہ تو اپنے پاس رکھ، بیٹا پیدا ہو تو اسے علم پڑھانا، میں زندہ رہا تو لوٹاؤں گا، مر گیا تو جنت میں ملاقات ہوگا۔ مدینہ سے یہ نکلا جوانی کے عالم میں، نہ چلا نہ 4 مہینے، نہ سال نہ 2 سال، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 8 سال 9 سال 10 سال، صبحیں آئیں، شامیں آئیں، موسم بدلے، بہار خزاں سے، خزاں بہار سے، دن رات سے، رات دن سے بدلا، گرمی سردی سے، سردی گرمی سے بدلی، یہاں تک کہ بڑھاپے نے آ کر دہلیز پہ دستک دینا شروع کی۔ رات کی سیاہی جیسے بالوں میں چاندی کے تار نظر آنے لگے، جوانی ڈھلتی گئی، 30 برس گزر گئے۔ فروخ کی بیوی کو دروازے پہ ٹکٹکی لگائے ہوئے بیٹا ہوا، پروان چڑھا، عالم بنا، خامد کا کچھ پتہ نہیں، مر گیا کہ زندہ۔ 30 برس گزر گئے، رات کا وقت ہے، ایک بڑے میاں مدینے میں داخل ہوئے، بڑھاپے کے آثار، سفر کے آثار، اپنے خیالات میں پریشان۔ لوگوں نے دیکھا، زمانہ آنے جانے کا تھا، کسی نے توجہ نہیں دی، یہ کون شخص ہے؟ یہ وہ فروخ ہے جو 30 سال کی جوانی میں نکلا تھا اور 60 برس کے بڑھاپے کے ساتھ اب واپس آ رہا ہے۔ اب یہ پریشان آ رہے کہ پتہ نہیں بیوی مر گئی یا زندہ، ایک نسل بیچ میں سے اڑ گئی، کوئی پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا؟ انہی خیالات میں حیران و پریشان اپنے گھر کو پہچانا، اندر داخل ہوئے، گھوڑے کی، ساز کی اور ہتھیار کی آواز، یہ وہ بیٹے ان کے